بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ یا اللہ، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر اپنی خاص رحمت، برکت اور سلامتی نازل فرما۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج آپ کے سامنے قرآن مجید کی زینت صورت، قرآن مجید کی دلہن صورت، قرآن مجید کا صحرا صورت، آج اس کا وظیفہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ نے اس وظیفے کو صدق دل کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، کامل ایمان کے ساتھ اور کامل یقین کے ساتھ آج کا وظیفہ اگر آپ نے کر لیا تو اللہ رب العزت آپ کے فیصلے زندگی کے اسی وقت شروع کر دیں گے۔ آپ کے مقدر بدل جائیں گے، آپ کے نصیب بدل جائیں گے، آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ بدل جائے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، قرآن مجید اللہ کا وہ نور ہے جو 7 آسمانوں سے اللہ نے اتارا نیچے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر۔ وہ قرآن مجید کے اندر 28واں پارہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ اگر میں اس قرآن مجید کو پہاڑوں پر نازل کرتا تو پہاڑ بھی اس کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اس لیے قرآن مجید اتارنے سے پہلے جس جہاں پر بھی میں نے اتارنے کی کوشش کی، اس نے ہاتھ اٹھا کر معذرت کی، اس نے معذرت کی کہ اس کا وزن ہم نہیں اٹھا سکتے۔ پہاڑ جو ہے ان کا بھی اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ اس کا اتنا وزن ہے، قرآن مجید کا، اس کے اندر اتنا دبدبہ ہے، اس کے اندر اتنی اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے کہ کتنے پہاڑ مضبوط ہوتے ہیں، اس کے اندر مختلف قسم کی معدنیات ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود میرا رب فرماتا ہے کہ اگر میں اس قرآن مجید کو پہاڑوں پر نازل کرتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، کتنا مقدس وہ سینہ ہے، کتنا عالی شان وہ گھر ہے، کتنا عظیم الشان وہ اللہ کے نبی کا دل ہے کہ اللہ نے پورا قرآن عرش برین سے اپنے نبی کے قلب پر نازل کر دیا، اور وہ علم سارا اور پورا قرآن مجید پھر اپنی امت کے دلوں میں بسا دیا۔ اب دیکھ لو، ہر گھر کے اندر قرآن مجید موجود ہے، اور اتنی وزنی کتاب ہے، اتنی طاقتور کتاب ہے، اتنی اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ کتاب ہے، اور اس کے اندر ہر قسم کا، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک جتنی کائنات ہے، اس کا سارا علم اللہ نے اس قرآن مجید کے اندر رکھ دیا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، قرآن مجید دیکھنے میں تو ایک ورق ہے، دیکھنے میں تو ایک لفظ لکھے ہوئے ہے، لیکن خدا کی قسم یہ قرآن جب دن قیامت کا ہوگا، جو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، قرآن مجید اللہ کے سامنے اس بندے کے لیے سفارش کرے گا، اور جو لوگ گھروں کے اندر کپڑے میں لپیٹ کر ایک کونے میں رکھا ہوا ہے، ایک ٹیبل پر رکھا ہوا ہے اور کسی جگہ پر رکھا ہوا ہے،
لیکن اس قرآن کو کھولتے نہیں، اس سے محبت نہیں کرتے، اس کو پڑھتے نہیں، یہی قرآن دن قیامت کے اس کو پکڑ لے گا۔ اور وہ قرآن جس گھر کے اندر پڑا ہوا ہوتا ہے وہ اس کپڑے میں لپٹا ہوا بھی رو رہا ہوتا ہے کہ میں اتنا عظیم الشان پیغام ہوں اللہ کا، میں کتنی مقدس کتاب ہوں اللہ کی، جس نے پورا جہان بنایا، جس نے پوری کائنات کو تخلیق کیا، زمین کو بنایا، آسمان 7 بنائے، سورج اور ستاروں کو بنایا، چاند کو بنایا، لیکن میرے اندر ہر چیز کا علم ہے، لیکن اس انسان نے مجھے ایک کپڑے میں لپیٹ کر ایک کونے میں رکھ دیا ہے، مجھے پڑھتا تک نہیں۔ یہی قرآن روتا ہے گھر کے اندر، پھر جب دن قیامت کا ہوگا یہی قرآن اس کے خلاف گواہی دے گا کہ اے میرے اللہ، اس نے اپنے گھر کے اندر رکھا ہوا تھا، مجھ پر مٹی پڑتی تھی، لیکن یہ انسان میری عزت نہیں کرتا تھا، مجھے محبت نہیں کرتا تھا، مجھے نہیں پڑھتا تھا، تو آج اس انسان کو جنت کی بجائے جہنم میں داخل کر دے۔ یہ قرآن دن قیامت کے اس کے خلاف بیان دے گا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، قرآن کا تقدس، قرآن کی حرمت اپنے سینے میں رکھو، اس سے محبت کرو، خدا کی قسم آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ ساری دنیا کا علم اس کے اندر موجود ہے۔ امام احمد حنبل فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام آیا کہ قرآن مجید کو جو لوگ پڑھتے ہیں، قرآن مجید کو جو لوگ پڑھتے ہیں، اس کی یہ دنیا بھی بن جاتی ہے اور آخرت بھی بن جاتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا یا ویسے پڑھنا؟ اللہ کی ذات سے حکم آیا کہ کوئی سمجھ کر پڑھے یا ویسے پڑھے، اس کے لیے یہ قرآن ضرور سفارش کرے گا اور وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، میرے نبی کی پسندیدہ کتاب ہے، اللہ کی پسندیدہ کتاب ہے، ہر گھر کے اندر موجود ہے۔ اور آج کا وظیفہ بھی قرآن مجید کی سب سے خوبصورت ترین اور قرآن مجید کی دلہن سورت رحمان۔ اگر انسان کے وجود کے اندر کینسر کے سیل بن جائے، دنیا کی ڈاکٹری ختم ہو جاتی ہے، لیکن ایک کمرے کے اندر سورت رحمان کو لگا کر اس انسان کو ادھر رکھ دو، اس کا کینسر ختم ہو جائے گا۔ اب تو ہسپتالوں کے اندر یہ سب سسٹم لگ چکا ہے۔ قرآن مجید کے اندر میرے بھائی اور دوستو، خدا کی قسم بڑی طاقت ہے، اس کو سینے سے لگا لو اگر زندگی کے اندر سکون چاہتے ہو تو آج کا وظیفہ ہے، اگر آپ نے اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھنے کے بعد سورت رحمان کو صدقے دل کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ صرف 1 دفعہ پڑھ لیا اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیے، تو خدا کی قسم یہ وہ قرآن کی صورت ہے، آپ کی زندگی آنن فانن اللہ پاک بدل دیں گے۔ یہ قرآن ہے میرے بھائیو، اور 3 دن اگر پراپر کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس انسان کے دل کی خواہش کی گہرائیاں جو ہے اس کو سمجھتا ہوں، تو وہ اس کو ملے گا جہاں سے وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ وظیفہ کبھی نہ چھوڑنا، بھول کر بھی نہ چھوڑنا۔ ٹائم کی کوئی نوعیت نہیں، اول و آخر درود شریف اور باوضو ہو کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں میں شیئر کرو تاکہ ہر انسان اس سے استفادہ حاصل کرے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔